اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علیہ السلام فی نہج البلاغہ من عطی عربا لم یحرم عربعا من عطی الدعاء لم يحرم الاستجابہ ومن عطی التوبہ لم يحرم القبول ومن عطی الاستغفار لم يحرم المغفرہ ومن عطی الشکر لم يحرم الزیادہ۔ علیہ السلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کو 4 چیزیں عطا کی گئیں وہ 4 چیزوں سے محروم نہیں ہوگا۔ جس کو دعا عطا کی گئی وہ دعا کے قبولیت سے محروم نہیں ہوگا، اور جس کو توبہ عطا کی گئی وہ توبہ قبول ہونے سے محروم نہیں ہوگا، اور جسے استغفار عطا کی گئی وہ مغفرت سے محروم نہیں ہوگا، اور جسے شکر عطا کیا گیا وہ زیادہ نعمتوں میں زیادہ ہونے سے محروم نہیں ہوگا۔ امام علیہ السلام نے 4 چیزوں کے اندر 4 نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، لہٰذا تھوڑی سی اس کی کلیریفیکیشن اور کچھ اس کی کنڈیشنز اگر بیان ہو جائیں کہ دعا کی قبولیت کی شرائط کیا ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان مومن ہو، خدا کے اوپر یقین رکھتا ہو، رزق حلال کھاتا ہو، دعا مستمر انجام دیتا رہے، دعا کی قبولیت کے لیے اول و آخر میں درود شریف پڑھے، اور اپنی زبان کو اور اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھے، اس کے بعد خدا پہ امید رکھے کہ وہ دعا کو قبول کرے گا، وسیلہ بنائے محمد و آل محمد کا۔ بارش کے وقت رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، اذان کے وقت کھلتے ہیں، قرآن کی تلاوت کے وقت کھلتے ہیں، والدین کی دعا اولاد کے حق میں جلدی قبول ہوتی ہے، مومن کی دعا دوسرے مومن کے لیے غیب میں جلدی قبول ہوتی ہے، اور فرشتے وہی دعا اس مومن کے لیے کرتے ہیں جو کسی دوسرے مومن کے لیے غیب میں دعا کر رہا ہوتا ہے۔ والدین کی قبر پہ دعا جلدی قبول ہوتی ہے، علماء صالحین کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے، بچوں سے دعا منگوانی چاہیے، دعا اپنے حوالے سے، اپنی فیملی کے افراد، دوسرے مومنین، تمام دنیا کے انسانوں کے ہدایت کے لیے، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ لہٰذا کچھ دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں، کچھ دعائیں خدا چاہتا ہے میرا بندہ مجھ سے باتیں کرتا رہے، مناجات کرتا رہے، تاخیر ہوتی ہے، کچھ دعاؤں کا اثر آخرت میں ظاہر ہوتا ہے۔ دوسری بات جو ہے، دعا ایک عبادت بھی ہے، خدا سے ایک ریلیشن اور تعلق پیدا ہوتا ہے۔ جو دعا کا انکار کرتا ہے یہ شخص، اس کو متکبر کہا گیا اور اس کا ٹھکانہ جہنم قرآن نے قرار دیا ہے۔ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، موت کو ٹال دیتی ہے، رزق میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ اسی طرح دوسری چیز توبہ ہے۔ توبہ اگر انسان توبۃ النصوح کرے، سچی توبہ کرے، کامل توبہ کرے، اس کا معنی یہ ہے کہ جو نمازیں چھوڑی ہیں ان کی قضا کرے اور آئندہ نماز میں کوتاہی نہ کرے۔ اسی طرح روزہ ہے، حج، زکوٰۃ، خمس، امر بالمعروف نہی عن المنکر، تمام امور میں توبہ کا یہ حقیقی معنی ہے۔ جو رائٹس آف دا پیپل ہیں، حقوق العباد ہیں، ان کو بھی انجام دے، جو حقوق اللہ ہیں ان کو بھی انجام دے، یہ سچی توبہ، اور آئندہ پختہ ارادہ کرے کہ خدا کی نافرمانی نہیں کرے گا، واجبات کو انجام دے گا۔ ایسی سچی توبہ کرنے والے کی توبہ قبول ہوتی ہے، اور قرآن نے کلیئر کر دیا ہے کہ جو شخص ساری زندگی گناہ کرتا رہتا ہے اور جب موت قریب آتی ہے، جیسے ہماری سوسائٹی میں جب بڑھاپا آتا ہے، جب گناہ کرنے کی جو ہے طاقت ختم ہو جاتی ہے، تب مسجد کی طرف رخ کرتے ہیں، تب تسبیح اٹھاتے ہیں، تب خدا یاد آتا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن نے بڑی سخت تنبیہ کی ہے کہ جن کو موت اب قریب نظر آ رہی ہو، اب توبہ کر رہے ہیں، اب توبہ قبول نہیں ہے۔ جوانی میں توبہ، فوری توبہ کرنی چاہیے، یہ ایسا واجب ہے۔ اگر غلطی سے کوئی گناہ، غیبت، کسی پہ غلط نگاہ اٹھ گئی، کوئی غیبت سن لی، گانا سنا، جھوٹ بولا، حسد کیا، تکبر کیا، نماز چھوڑی، کوئی بھی گناہ ہو، فوراً توبہ کرے۔
اور تیسری چیز امام علیہ السلام فرماتے ہیں الاستغفار، جس سے یہ توفیق مل جائے کہ خدا سے استغفار کرے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، وہ مغفرت سے محروم نہیں ہوگا۔ اور قرآن کے اندر ہے کہ خدا اس قوم پہ عذاب نازل نہیں کرتا کہ جو استغفار کرتے ہیں، خدا سے مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، ایک ریزن رسول اسلام ہے کہ خدا اس وجہ سے اس امت کے اوپر اجتماعی عذاب خدا نے نازل نہیں کیا کیونکہ رسول اسلام کے وجود کی برکت سے۔ اور دوسری ریزن ما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اس وجہ سے بھی اجتماعی عذاب اس امت پہ نہیں آیا اس حال میں کہ وہ خدا سے مغفرت طلب کر رہے ہوں۔ سحری کے وقت مغفرت طلب کرنا چاہیے، ہر وقت خدا سے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہ کہیں کوتاہی نہیں ہو گئی۔ تو چوتھی چیز جو امام علیہ السلام فرماتے ہیں شکر ہے، کہ جس کو شکر عطا کیا گیا وہ زیادہ نعمتوں میں زیادتی سے محروم نہیں ہوگا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، قرآن نے نص قائم کی ہے، اگر تم شکر کرو گے تمہاری نعمتیں زیادہ ہو جائیں گی۔ زبان کا شکر یہ ہے کہ ہر نعمت پہ شکریہ ہے خدا ادا کی جائے، زبان سے شکر للہ کہا جائے۔ اور امام زین العابدین علیہ السلام کا طریقہ تھا کہ جب بھی کوئی نعمت ملتی، جب بھی کوئی مصیبت دور ہوتی تو سجدہ پیشانی اپنی سجدے میں رکھ کے اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ اور شکر کی شارٹ سمری اور ڈیفینیشن یہ ہے کہ شکر جو ہے تمام نعمتیں، چاہے زندگی ہے، آنکھ ہے، کان ہے، زبان ہے، اولاد ہے، شہرت ہے، مال ہے، جو بھی نعمتیں، طاقت ہے، کرسی ہے، جو کچھ اللہ نے عطا کی ہے اس کو ویسے یوز کرے جیسے اللہ کی مرضی ہے، یہ شکر ہے۔ اگر انسان اس طریقے سے شکر کرے گا خدا نعمتیں دنیا بھی بڑھا دے گا اور آخرت کی نعمتیں بھی اس کا قدم چومیں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ علم کا شہر ہوں میں، علم کا شہر ہوں میں اور علی ہے دروازہ، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، انا مدینۃ العلم وعلی